بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ونحن أعلم بما يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
کل میں نے کہا تھا افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، یہ جو آیت پہلے گزر چکی ہے اور اس کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، اس کی تشریح سے متعلق چند امور میں پیش کروں گا۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو تعجب انگیز دکھائی دیتی ہے، ظاہر آیت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا لڑکی خدا کی طرف منسوب کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے، جبکہ لڑکا ہو تو کوئی ایسی بات نہیں، اور گویا خدا تعالیٰ کے نزدیک لڑکیوں سے لڑکے بہتر ہیں۔ یہ جو مضمون ہے اس کے اوپر پھر اور بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ پھر کیا کفار مکہ کا یہ اعتراض درست تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے اتنے ہی پیارے ہوتے جتنا کہ بیان کرتے ہیں تو آپ کو لڑکوں سے محروم نہ رکھتا؟ تو اگر اپنے لیے لڑکیاں ناپسند کرتا ہے تو رسول اللہ کے لیے کیوں لڑکیاں پسند فرمائیں؟ یہ سوال بھی اسی ضمن میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس آیت کو اکیلا پڑھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس مضمون کی دوسری آیات اگر آپ سامنے رکھیں تو از خود یہ اعتراض گر جاتا ہے اور اس کا مفہوم سمجھ آنے لگتا ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، ایک اس بات کو یاد رکھیں، تم بہت بڑی بات کہتے ہو۔ دوسرا سوال یہ نہیں اٹھایا گیا کہ اللہ کو لڑکے زیادہ پسند ہیں یا لڑکیاں، سوال یہ ہے افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کہ اللہ نے تمہارے لیے لڑکے رکھ دیے اور فرشتوں میں سے اپنے لیے لڑکیاں پکڑ لیں۔ وہ خدا یہ تفریق کرتا ہے، اور چونکہ تم سمجھتے ہو کہ لڑکے اچھے ہیں اس لیے یہ تفریق خدا تعالیٰ کی نہایت غیر معقول بن جاتی ہے۔ دراصل مخاطب کا اعتراض اگر سامنے نہ ہو تو ہمیشہ مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ مخالف وہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ لڑکوں سے محروم رہے گا اور صرف لڑکیاں ہیں۔ ان کے نزدیک، مخالفوں کے نزدیک لڑکی ذلیل چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری ایسی ذہنی حالت ہے کہ تم اپنے لیے تو ہمیشہ لڑکے ہی پسند کرتے ہو اور لڑکیوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہو، اور جب خدا کی طرف لڑکے یا لڑکی دینے کا مضمون منسوب کرو تو یہ کہتے ہو خدا نے ہمیں تو لڑکے دیے ہیں، یعنی اس میں فخر بھی کرتے ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغال پر فخر کرتے تھے۔ اور جہاں تک خدا کی اپنی ذات کا تعلق ہے، اس نے فرشتوں میں سے اپنے لیے لڑکیاں چنی۔ بس یہ مضمون ہے جو مخالف کے اعتراض کے پیش نظر پیدا ہوتا ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی ذاتی پسند ناپسند کی بحث بے تعلق ہے، سوائے اس پسند ناپسند کے جو دشمن یا مشرک اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ ہمیں لڑکیاں ناپسند ہیں، لڑکے پسند ہیں، اور یہی اچھی چیز ہے۔ اگر یہ ناپ سمجھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہ کرتے۔ اور جب خدا تعالیٰ کے تعلق میں لڑکے اور لڑکیوں کی بحث اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتوں میں سے اس نے اپنے لیے لڑکیاں چن لیں، اور انہی کی عبادت پھر وہ کرتے ہیں، وہ ستارے یا دوسرے فرضی وجود جن کے لڑکیوں والے نام رکھیں دیویاں، مثلا ہندوؤں کی جتنی ہیں، وہ ساری دیویاں یہ خدا تعالیٰ کی گویا نعوذ باللہ من ذالک بیٹیاں بن گئیں۔ اور اسی قسم کی دیویاں گریک میتھولوجی میں بھی پائی جاتی تھیں، یونانی میتھولوجی میں بھی پائی جاتی تھیں، اور اس میں لیٹن میتھولوجی میں بھی پائی جاتی تھی۔ تو سن گوڈس کہلاتی تھی، ان کے ہاں ایک سورج دیوتی تھی، دیوتا نہیں تھا۔ تو اس قسم کے جاہلانہ تصور مشرکوں میں جو پائے جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک تضاد دکھا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک خدا تعالیٰ کی کوئی عزت اور احترام نہیں، کیونکہ جس کو اپنے لیے ذلیل سمجھتے ہو وہ خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو، جس کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہو خدا سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں دے، اور فخر کرتے ہو کہ خدا نے ہمیں وہ چیز دی جو اچھی ہے۔ اس لیے تفریق کی بحث نہیں۔ جہاں تک لفظ عظیم کا تعلق ہے،
خدا تعالیٰ نے اس سے زیادہ سخت لفظ بیٹوں کے اپنی طرف منسوب کرنے پر استعمال فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ کبرت جو ہے لفظ، اس کا مطلب انارمٹی ہے، یہ حد سے زیادہ ظلم اور سفاکی ہے کہ وہ خدا کی طرف بیٹا منسوب کرتے ہیں۔ تو وہ بیٹے والی آیت اس سے بھی زیادہ کنڈیمڈ ہے جو یہاں دکھائی دے رہی ہے۔ بس خدا کی طرف بیٹا اور بیٹی منسوب کرنا دونوں ہی ظلم اور سفاکی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔ اب اس آیت میں دراصل اس کا جواب تھا اس اعتراض کا کہ اس کو نہ صرف دیکھو، ہم نے اسی مضمون کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہوا ہے، دوسری آیات میں اسی مضمون کے مختلف پہلو تمہیں دکھائی دے دیں گے، اور پھر تمہارے لیے غلط فہمی کا کوئی سوال نہیں رہے گا۔ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ غور فکر کریں، تدبر کریں یا نصیحت پکڑیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، مگر انہیں تو نفرت سے بھاگ جانے کے سوا یہ چیز کچھ کسی اور، یہ باتیں، یہ آیات کسی چیز میں نہیں بڑھاتی۔ نفورا میں نفرت ہی نہیں بلکہ نفرت سے دور ہٹنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ بس نفرت سے دور بھاگنے کے سوا انہیں قرآن کریم کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا۔ یعنی ان کی بیماری اس حد تک ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مضمون پہلے کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اب اصولی بحث اٹھائی گئی ہے، لڑکے لڑکی کی بحث کو ختم کر دیا گیا۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، تو کہہ دے کہ اگر خدا کے سوا کوئی بھی معبود ہوتا، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ ضرور صاحب عرش تک پہنچنے کی راہ کی تمنا کرتے۔ یہاں کون ہیں جو تمنا کرتے؟ بتائیں کون؟ کیونکہ آلیہت ان میں تو ایک واحد ذکر ہے، ایک شخص واحد کا یا معبود، ایک معبود کا، اور ذی العرش اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا میں وہ ایک جمع کی طرح، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کچھ لوگ، لیکن آلیہت ان کہہ کے ان کی طرف بھی جمع میں ضمیر پھیرنا جائز ہے۔ اگر کوئی معبود ہوتا تو پھر ایسے معبود، یہ مراد ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دونوں لحاظ سے یہ آیت اپنے مضمون میں غور طلب ہے، یعنی سرسری نظر سے ترجمہ کرتے ہوئے آگے گزرا نہیں جا سکتا جب تک اس کو ٹھہر کر دیکھنا کیا مراد ہے۔ اگر کوئی اور معبود ہوتا، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، آلیہ بھی جمع ہی ہے، معبود ہوتا نہیں، الہ نہیں ہے، آلیہ ٹھیک ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اب تو بالکل بات واضح ہو گئی۔ یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ ضمیر جو ہے وہ آلیہتن کی طرف بھی جا سکتی ہے، یعنی معبودان باطلہ کی طرف بھی، اور ان کی طرف بھی جنہوں نے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں۔ تو اگر معبودان باطلہ ہوتے تو یہ لوگ عرش، صاحب عرش کی طرف کوئی راہ ڈھونڈتے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا استدلال ہے؟ کیوں ڈھونڈتے؟ کیوں جی؟ آپ کا ہونٹ ہلا ہے، بتائیں کس سے؟ فائدہ تم نہیں آئی ہوئی آج؟ بتاؤ، سوچو۔ ہاں، اگر ان کو طاقت ہوتی تو یہ ان جھوٹے معبودوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ بات نہیں ہے، طاقت ہوتی تو طاقت کی تو بحث ہی اٹھائی۔ پتہ نے فرمایا اگر کوئی جھوٹے معبود ہوتے خدا کے سوا،
تو یہ ہوتا. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے. اگر لفظ یہ ثابت اگر وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے، لیکن دلیل کیا ہے یہ؟ پھر کیوں اس طرف دوڑتے؟ ہاں معبود جو انہوں نے بنائے ہیں وہ خدا ہی بنائے ہیں. خدا کو اس آیت کا ایک پہلی آیت سے تعلق ہے، اس میں بات کھولی جا چکی ہے کہ جب خدا کا اکیلا ذکر ہو تو ان کو اس ذکر میں سے خدا تعالیٰ میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ نفرت کرتے ہیں. نکالیں جی وہ آیت پڑھیں، اسی میں پیچھے گزری ہے ابھی. اور اگر خدا کے سوا معبود ہوں تو پھر وہ غور سے سنتے ہیں اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کی دلچسپی محض بتوں میں دلچسپی کے باعث ہے، ورنہ خدا سے کوئی محبت نہیں. ذو العرش سبیلہ سے مراد یہ پھر یہ بہانہ بناتے کہ ہم ذو العرش تک ان لوگوں کی راہ سے پہنچ رہے ہیں. اور ان کا جو دوسرا اظہار ہے وہ بتا چکا ہے کہ بالکل جھوٹ ہے. اگر ذو العرش سے ایسی محبت ہوتی تو اکیلا ہوتا تو اس سے محبت بڑھنی چاہیے تھی، نہ کہ کم ہونی چاہیے تھی، بے شریک محبت ہونی چاہیے تھی. ان کے طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرو یہ متنفر ہو کر گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہیں اور دوڑتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب ان کے معبودوں کی باتیں ہوں پھر دلچسپی لیتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی جھوٹے معبود ہوتے خدا کے سوا تو پھر ان لوگوں نے خدا کی باتیں کرنی تھیں اور بہانہ یہ بنانا تھا کہ ذی العرش تک سبیل ڈھونڈ رہے ہیں. ان بتوں کی معرفت ہم خدا تک جانا چاہتے ہیں، مگر اگر ہوتے تو تب بھی ان کی محبت وہیں تک رہ جاتی، خدا تک پہنچنے کی بات محض جھوٹ اور بہانہ ہوتی. مجھے نکالی آپ نے وحدہ ربک وحدہ العلی ان ذکرتا اذا ذکر اللہ ذکر اللہ جی وحدہ لفظ. ابھی مجھے یاد ہے کل پرسوں کے درس کی بات ہے، اس میں گزری تھی آیت. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں میں ذکرتا ربا. ہاں بعد ہے آگے. اچھا سوری، میں پڑھ چکا ہوں اس لیے میرے دماغ میں یہ تھی. پڑھو. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. نفورا یہ دیکھنے کوئی لفظ ہے جو نفور کا بھاگنے کا، جس کا پہلے ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں. وہ بھاگتے ہیں اور گھبراتے ہیں اس سے. تو یہ میں پہلے سمجھ رہا تھا یہ بعد میں آئے گی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے دراصل. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ اور اس سے بہت بلند ہے جو وہ کہتے ہیں علوا کبیرا، علو کے لحاظ سے اور کبیر ہونے کے لحاظ سے. اب علو اور کبیر ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ علو اسم کیا کہتے ہیں، اسم مصدر ہے، بلندی کا نام ہے، اور کبیر صفت ہے. سمجھیں؟ اس لیے ترجمہ کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا، اور کبیرن اس کے بعد علوا کی صفت نہیں بن سکتا پھر، کیونکہ دونوں میں مفہوم بدل گئے ہیں. دو بدل بنیں گے اس کے. علوا میں تمیز ہوگی، کیوں جی؟ کبیر حال بنے گا تو وہ تمیز بنے گی. علو کے لحاظ سے، بلندی مرتبت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس سے بہت اونچا ہے جو وہ سمجھتے ہیں. کبیرن اس حال میں کہ وہ کبیر ہے. کیوں جی؟ نہیں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں ان کو جن کو گرامر وغیرہ کی واقفیت ہے. تعالی علوا ہے. تعالی عما یقولون علوا، اور کبیرہ ویسے اس کی صفت ہے. سمجھے نا؟ اس کا حال یہ ہے کہ وہ بہت کبیر ہے.
तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्दु व मन फीहिन्ना, वो सब कुछ जो आसमानों समात सवात सब हो, 7 आसमानों में, वल अर्दो और ज़मीन में है, ठहरें जरा, ये नहीं है, गलत, तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्दु, 7 आसमान उसकी तस्बीह करते हैं और ज़मीन भी, व मन फीहिन्ना, और जो इनमें है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और कोई चीज़ भी ऐसी नहीं मगर उसकी तस्बीह कर रही है और हम्द के गीत गा रही है, तस्बीह के साथ साथ हम्द भी करती है। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह समझ नहीं सकते। इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा, यकीनन वो बहुत ही बुर्दबार, साहिब हौसला है और बख्शने वाला है। यहाँ ठहर ठहर के ये देखने वाली बात है कि कौन मुराद हैं, ज़िविल अक़ूल मुराद हैं, जानदार मुराद हैं, या बेजान चीज़ें मुराद हैं। बाज़ आयत के हिस्से जानदारों की तरफ इशारा करते हैं क़तियत के लिहाज से, बाज़ गैर जानदार चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, और आखिर पर जो नतीजा निकाला गया है तस्बीह हम कह के, उसमें इशारा फिर ज़िविल अक़ूल की तरफ हो जाता है। लेकिन अब मैं समझाना चाहता हूँ कि ये हम की ज़मीर जब ज़िविल अक़ूल की तरफ भी जाए और पहले दोनों मुराद हों तो सारे शामिल हो जाया करते हैं। इसलिए ये ना समझें कि सिर्फ़ साहिब अक़्ल व फ़हम, साहिब शऊर लोगों की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले दोनों का ज़िक्र आ चुका है। पहला ज़िक्र है तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ, उसकी 7 आसमान तस्बीह कर रहे हैं, वल अर्दो, और ज़मीन भी। 7 आसमान और ज़मीन तो बाशऊर नहीं है, व मन फीहिन्ना बाशऊर हैं, और जो उनमें हैं उनमें से वो जो शऊर रखते हैं। तो इस आयत का जो इतलाक़ है बहुत ही वसी है। पहले आसमानों की तस्बीह का, 7 आसमानों की तस्बीह का जिक्र फरमाया, फिर ज़मीन की तस्बीह का। व मन फीहिन्ना, उनमें जो भी साहिब अक़्ल व फ़हम हैं, जिन साहिब शऊर लोग हैं, खा वो फरिश्ते हों, खा वो जानदार इंसान हों, या और ऐसी चीज़ें जिनमें शऊर पाया जाता हो। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, इन सब में चूँकि जानदार भी थे, बेजान भी थे, इसलिए तकरार फरमाई, इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कोई चीज़ भी नहीं है मगर उसकी तस्बीह करती है, बिहम्दिही, हम्द के साथ। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। मैं ये इसलिए ये बुनियाद तमहीद बांधी है कि हम की वजह से कोई ये ना समझे कि सिर्फ मन की तरफ इशारा है, यानी साहिब शऊर लोगों की तरफ। अक्सरियत जिनका जिक्र गुजरा है वो बेशऊर लोग हैं, बेशऊर चीज़ें हैं। इम मिन शैइन ने भी उसी मज़मून को तक़वीयत दी। और फिर ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम से पता चला कि हम उनकी तस्बीह को समझने की ताकत नहीं रखते। हालांकि मन वाले जो हैं उनकी तस्बीह हम समझ सकते हैं। फरिश्तों की तस्बीह जब उन्होंने तस्बीह के गीत गाए कुरान में मज़कूर, हम समझते हैं, लेकिन बेजान चीज़ें जो हैं उनकी तशरीह हम नहीं समझ सकते, उनकी तस्बीह समझने की हम ताकत नहीं रखते। तस्बीह और तहमीद उनके साथ दोनों बांध दी। मुराद ये है कि जो चीज़ नक़्स से पाक हो और ख़ूबियों से भरी हुई हो, वो ज़ुबान हाल से बोलती है, एक ये माना बनता है। जैसे एक बहुत ही आला दर्जे का आर्ट हो तो कहते हैं ये अपने जो अपने मुसव्विर की तारीफ़ कर रहा है। और हर खूबसूरत चीज़ जो बनाई जाती है, वो आर्किटेक्चर की एक नुमाया चीज़ हो या तस्वीर हो या बुत तराशी हो, वो हमेशा अपने मुसव्विर
کی خرابیوں سے پاک ہونے کی گواہی دیتی ہے، مصور کے خرابیوں سے پاک ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور خوبیوں سے مملو یعنی بھرے ہوئے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ یہ بات جو ہے، اس کے متعلق میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ شعور کلیتاً غائب نہیں ہے کہیں۔ خدا سے جو چیز آئی ہے اس میں شعور کی چھاپ موجود ہے، لیکن جتنا ہم پیچھے کی طرف سفر کرتے ہیں وہ شعور مبہم سے مبہم تر ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن آغاز شعور سے لازماً ہے، اور کوئی چیز کلیتاً عدم سے ظہور میں نہیں آ سکتی۔ جب یہ ہم نے دیکھا سفر کہ مٹتی چلی جا رہی ہے، کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے چیز، تو اس کا آغاز صفر سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک حسابی نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب چیزوں کو چھوٹا کرتے چلے جائیں، کاٹتے چلے جائیں، اس حد تک چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی کہ ناممکن ہو جائے گا کہ آپ تصور کر سکیں کہ اور چھوٹا ہو سکے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ تھی نہیں تو دگنا کرتے چلے جائیں، تو جتنا مرضی دگنا کر لیں، ناممکن ہے کہ اس سے کچھ پیدا ہو سکے۔ یہ ازل کے قصے ایسے ہیں جو انسان کی طاقت میں سمجھنے کے قابل، سمجھ سے باہر ہیں۔ اس کی انسان کو توفیق ہی نہیں، جتنا مرضی زور لگا لے۔ اب سائنسدان جب یہ کہتے ہیں ہر چیز کو جو موجود ہے اگر آدھا کرو گے تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور آدھا کرو گے تو اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب 100 دفعہ آدھا کر کے دیکھ لیں، ان کے ہاں جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے اس کی بھی اس کے خلاف کوئی حقیقت نہیں، اس کے چھوٹا ہونے کی، جو اس سے بھی چھوٹی بنے گی۔ تو آگے تقسیم کہاں تک جا سکتی ہے؟ اگر صفر پہ پہنچائیں گے تو ساری کائنات باطل ہو جائے گی۔ اگر چھوٹا اور تصور چھوٹا کرتا چلے جائیں گے تو اس کا چھوٹا ہونا ناممکن ہو جائے گا، یعنی انسانی عقل بالکل دنگ ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیت کے 2 پہل کنارے ہیں، ایک ماضی میں اور ایک مستقبل میں، ایک بڑائی میں اور ایک اس کے سر نہا ہونے میں، اور دونوں کناروں تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ تو ولیکن لا تفقہون تسبیحہم میں یہ ایک مضمون بھی ہے کہ تم زور لگا کے دیکھ لو، تم ان معنوں میں خدا تعالیٰ کی تسبیح کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ شعور کو تم کم کرو گے تو آخر تم صفر تک پہنچ جاتے ہو، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور جو شعور ہم چلا رہے ہیں اس کا ایک اگلا کنارہ، آخری کنارہ صفر سے نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر صفر میں ہو تو پھر تم بن ہی نہیں سکتے، تمہارا شعور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ازلیت ہے اور اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں اپنی چھاپ اس نے رکھی ہے۔ ان 2 باتوں کے یہ باریک تقاضے ہیں کہ ہم عقلی طور پر، منطقی طور پر قطعی نتیجے تک تو پہنچ سکتے ہیں کہ خالق ہے جو یہ کرتا ہے، مگر کیسے کرتا ہے وہاں جا کے ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان چیزوں کی تسبیح سمجھنے سے بھی معذور ہو جاتے ہیں۔ بس 2 معنی ہیں لا تفقہون تسبیحہم کے۔ نمبر 1، وہ جو تسبیح کرتے ہیں وہ تمہاری پہنچ سے، تمہارے دائرہ اختیار سے باہر ہے کہ وہاں تک پہنچو، اور اس سے مراد صفات کی تسبیح بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان کی صفات جو پاک ہیں، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر خوبی سے بھرپور ہیں۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی ایک تصویر کی، بہت اعلیٰ مصور کی تصویر کھینچی ہو تو تصویر گواہ ہو جاتی ہے۔ ان معنوں میں تسبیح کے معنی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، مگر یہاں یہ اعتراض اٹھے گا کہ ہم تو سمجھ لیتے ہیں، اچھی تصویر کی ذات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہاں پھر ان معنوں میں ایک اور باریک معنی اٹھے گا، وہ یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ خوبصورت خدا کی تخلیق کی حسن دیکھ کر تم نے اس کو سمجھ لیا ہے، حالانکہ اس کے نقائص سے پاک ہونے کا مضمون اور ہم سے بھرے ہوئے ہونے کا مضمون اتنا گہرا ہے کہ جہاں تمہاری نظر ٹھہرے گی اس سے آگے ایک اور بھی دکھائی دے گا منظر، ایک اور پس منظر پھر اس اور ابھرے گا۔
تو تسبیح کا مضمون جو تم سمجھتے ہو کہ سمجھ رہے ہو، تم نقش کو دیکھ کر بھی نقش بنانے والے کا پورا تصور نہیں کر سکتے. اور یہ تو دنیا کی تصویروں میں بھی ہوتا ہے. کئی لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑی اچھی تصویر ہے، آگے نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مصوری ہوتی کیا ہے اور اس کے کیسے کیسے حیرت انگیز تقاضے ہیں جو دماغ کو بوگل کر دیتے ہیں. انسانی سوچ معوف ہو جاتی ہے وہاں پہنچ کر کہ ان مصوروں نے کیسے ان لطیف لطائف کو اٹھایا تھا، کس طرح ان کا حق ادا کیا، اور اس کے باوجود ان کا حسن یا ان کا برائی سے پاک ہونا سطحی ہے. ایک کینوس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے اس کی گہرائی میں کچھ نہیں. تو یہ وہ لا تفقہون کا مضمون ہے جو انسانی مصور بھی اگر بلند پایا ہو اسے ادنا درجے کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ وہ اپنی ذات میں ایک محدود حسن کا تصور ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چھاپ کے پیچھے اور گہری اور خوبصورت چھاپ دکھائی دے گی، اس سے بھی پرے، اور یہ بھی ایک لامتناہی سفر ہے. دوسرا مضمون یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ تمہارے اندر وہ حسابی طاقت نہیں ہے کہ ازل کا تصور باندھ سکو اور لامتناہی ہونے کا تصور باندھ سکو. اور ان ساری باتوں میں جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان میں ازلیت کا تصور ہے جو انسان کے عقل کا رستہ روک دیتا ہے، آگے بڑھنے کی طاقت ہی نہیں ملتی اس کو. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان دو معنوں میں سمجھ لینا چاہیے. اگلی بات نہ بھی سمجھ آئے، اگر یہ دو باتیں سمجھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں جتنی توفیق ہے اتنا تو سمجھنا چاہیے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بہت ہی بردبار ہے اور بہت بخشنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حلیم کیوں اور غفور کیوں، یہ بھی ایک سوال اٹھ گیا ہے. بات ہو رہی ہے تسبیح کی، اور پھر یہ کہ تم سمجھ نہیں سکتے، اور آخر پہ یہ حلیم فرما دیا اور غفور فرما دیا. اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ اس کی صنائی ہے، اس پہ جو حسن پیدا کیا ہے، اس کو سمجھنے کا سب سے زیادہ شعور انسان کو دیا تھا. اور وہ اگر آ رہی ہے تو بعض دفعہ اپنی خطا کی وجہ سے آ رہی ہوتا ہے، ایک اپنی خلقت کے لحاظ سے آ رہی ہونا ہے، جو ہم پہلے مضمون بیان کر چکے ہیں. اس میں حلیم اور غفور کی کوئی بحث نہیں اٹھتی، کیونکہ اگر ایک آدمی کسی کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو اس کا گناہ کیا، اس سے حلم اور بردباری کا سلوک کوئی کیا کرے گا. لیکن اگر اپنی طاقت تک بھی غور نہیں کرتا اور چیز سامنے ہے لیکن سرسری نظر دیکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے، اور تو وہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ صلاحیتیں جو اس نے اس کو بخشی تھیں ان کی بھی ناشکری کرتا ہے. تو ایسی صورت میں لازماً جس کی ناشکری کی جائے اس کی طرف سے پکڑ کا بھی سوال ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزمرہ کی زندگی میں ہم انسان کو ایک کھوئی ہوئی ایک بے ہوش سی چیز کے طور پر دیکھتے ہیں اور حلم کا سلوک کرتے ہیں، اسے بردباری کرتے ہیں، ورنہ اگر اس کو پکڑیں تو ہر لمحہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے. بہت سی نعمتوں سے گزرتا ہے اور ہر آن گزرتا ہے اور بے پرواہی سے گزر جاتا ہے. اور پھر غفورہ بھی ہے، یعنی ایک تو ہے نا کھوئی غفلت کی حالت، وہ بھی اس میں بھی انسان قصوروار ہو سکتا ہے. اس قصور کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ بے اختیاری کی طرف، کہ اس حالت میں جب کہ تمہیں خدا قصوروار سمجھے، جو سمجھ سکتے تھے اس کو بھی نہ سمجھے، اور تمہارے دل سے تسبیح اور تحمید نہ اٹھی، جبکہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح و تحمید کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی تم سے حلم کا سلوک کرتا ہے. اور پھر جہاں عمدن تم ایسا کرتے ہو، نہ شکریہ کرتے ہو، ان سے بخشش کا بھی سلوک فرماتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اب یہ جو ناشکری والا مضمون تھا اس کو اٹھا لیا یہاں. تسبیح و تحمید سے غفلت کی بعض حالتیں گناہ پر منتج ہوتی ہیں، اور
اب ان کی مثال دیکھو، اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، جب تو ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ ہم ایک پردہ ڈال دیتے ہیں ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور تیرے درمیان، حجاب مستورہ ایک مخفی پردہ ہے۔ اور حجاباً مستورہ میں حجاب کو پردہ بتایا اور مستورہ کیا، مستور کرنے والا پردہ نہیں بتایا بلکہ خود چھپا ہوا پردہ۔ تو یہ اور بھی دلچسپ مضمون ہے جو لا تفقہون کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے۔ تمہیں تو پردے بھی دکھائی نہیں دیتے جو پردے ہم نے بنا رکھے ہیں، اور ایک شخص کو ایک کھلی کھلی نعمت اور حسن کو دیکھ کر بھی اس کو سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نہیں دیتے۔ لیکن ہم نے بنا رکھے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز بالآخر اللہ ہی کی تخلیق ہے، مگر حائل ان لوگوں کے درمیان کرتا ہے جن کا اپنا قصور ہو۔ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ ان کا قصور ہے کہ وہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جس کا یہ فیصلہ ہو کہ آخرت پر ایمان نہیں لائے گا، وہ قرآن کے مضمون کو، اس کے حسن کو سمجھنے سے عاری ہو جاتا ہے، اور آخرت پر ایمان کا فقدان جو آج کا ایمان ہے اس کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پردہ ہے اصل میں۔ بس جتنی قومیں بھی دہریت کی طرف چل رہی ہیں، ان کی دہریت کی طرف حرکت کا راز اس بات میں ہے تو آخرت پر ایمان نہیں لاتی۔ جب آخرت پر ایمان نہیں لاتی تو جواب دہی سے فارغ ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی۔ موت ان کی نجات کا موجب بنتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب نجات اور چھٹی ہو گئی تو پھر کسی کے سامنے جب جواب دہ ہی نہیں تو اس کے سامنے سر جھکانے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے آخرت فرضی ویسا وہ بھی فرضی بن جاتا ہے۔ تو یہ چھپے ہوئے پردے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ڈالتے ہیں، مگر ان لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں یا دلوں پر ڈالتے ہیں جو پہلے ایک جرم کے مرتکب ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس جرم کے طبی نتیجے ہیں کہ یہ پردے پھر ان پر ڈالے جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر اکنتاً پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اب اللہ نے ڈالے ہیں تو پھر گویا ذمہ دار بھی وہ ہو گیا بظاہر، لیکن اس کے بعد یہ بھی فرماتا ہے وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کو بھی بجل کر دیا ہے، یعنی کان میں جب میل پھنس جائے تو آواز نہیں آتی، کان بھاری ہو جائیں جب کسی بیماری سے تو آواز بند ہو جاتی ہے۔ تو وقرا سے مراد یہ وہ اس پہ یہاں تک کہ وہ سننے کی طاقت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ پہلے نفرت کے پردے ہیں جو حائل ہوتے ہیں، یا بے وقری کے پردے ہیں جو حائل ہوتے ہیں، قرآن کا کوئی وقار دکھائی نہیں دیتا ان کو، پھر ان کے کانوں پر وہی بوجھ بن جاتا ہے اور وہ سننے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ جرم ان کا کیا ہے؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ بنیادی جرم شرک کا جرم ہے۔ خدا واحد کا جب ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل میں کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی، اور ہاں اگر بت ہوتے تو ان کو بھی انہوں نے بہانہ بنانا تھا خدا تک پہنچنے کا، اصل محبت بتوں سے ہے، ورنہ یہ نہ ہوتا کہ جب خدا کی توحید کا ذکر ہو تو یہ دلچسپی چھوڑ دیتے۔ جب یہ ہوتا کہ فلاں دیوی بھی ساتھ ہے، فلاں دیو بھی ساتھ ہے، فلاں جو بت ہے اس کے سامنے جھکو تو یہ فائدہ ہوگا، اس وقت ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی بظاہر جن کا یہ حال ہو ان کے اوپر پردے ڈالنا ان پر ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو متنفر ہیں، پردے ڈالنا تو ان پر رحم بن جاتا ہے، اور ان کی نفرت کا طبی تقاضا ہے جو پردے بناتا ہے، مگر یہ قانون قدرت چونکہ خدا نے بنا رکھا ہے اس لیے آخری ضمیر اسی کی طرف گئی
کہ ہم نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ہر شخص کے ظلم، اس کے دل کے ظلم اور اندھیرے اس پر پردے بن بن کر پڑتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ نظام ہے جو پھر اس کو ان باتوں سے محروم رکھ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہوں۔ نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہم زیادہ جانتے ہیں بما یستمعون به کہ وہ کن باتوں کے شوق میں تیری طرف کان لگائے بیٹھے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب وہ تیری طرف کان دھرتے ہیں، واذ هم نجوى، اور ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جب وہ مخفی مشورے کر رہے ہوتے ہیں، مجالس میں، مشوروں کی مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اس وقت جب کہ ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کے سوا کسی کی پیروی نہیں کر رہے جو سحر زدہ ہے، جادو جس پر ہو چکا ہے۔ یہ مضمون بھی غور طلب ہے۔ یستمعون، پہلا یستمعون کا مضمون کھل گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شرک میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر تیری طرف سے کوئی ایسی بات نظر آئے جس سے ان کو خیال پیدا ہو کہ شرک کے مضمون کی توثیق ہو رہی ہے، اس کو قرآن تقویت دے رہا ہے، تو ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسرا، نقص کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی تضاد دکھائی دے، کہیں کوئی ایسی بات آئے جو پکڑی جا سکے تو پھر ہم اس پر حملہ کر دیں۔ اور اسی لیے ان کا جو اجتماع ہے وہ کوئی نیکی کی بات نہیں، بلکہ بد ارادوں سے ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا، اور نتیجہ اس کے بعد مشورے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز مضمون ہے جو ہمیشہ مسلسل انسانی زندگی میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ اب حیران ہوں گے دیکھ کر، بعض منافقین جلسوں پر آتے ہیں، بڑے غور سے بیٹھے ہوئے سن بھی رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ نشانی کہ وہ کس نیت سے آئے تھے اور کیا لے کے لوٹے ہیں ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ وہ لوگ پھر آپس میں اکٹھے چھپ کر بیٹھتے ہیں، اور ان کے تبصرے جو ہیں وہ سننے کے لائق ہوتے ہیں، اس لحاظ سے کہ ان جاہلوں کو کیا سمجھ آئی۔ جو مومن ہے وہ کھلے عام جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا رہتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ سبحان اللہ، خدا نے کیا کیا نعمتیں عطا کی، اور یہ لوگ چھپ جاتے ہیں۔ بس اتنی کھلی علامت ہے کہ یہ اپنے آپ سے بھی چھپے ہوئے بیوقوف ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی پردے ہیں، عقل کے اوپر پردے ہیں، جو پردے بھی چھپے ہوئے ہیں ان سے، ورنہ اس علامت سے یہ صاف پہچانے جائیں، اپنے آپ کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ جب بھی نیکی کی مجالس میں پہنچتے ہیں، واپس جا کے جلدی جلدی اپنی ان کمین گاہوں میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پتہ ہے وہ بھی آ جائے گا اور وہ بھی آ جائے گا اور وہ بھی آ جائے گا۔ تو وہ حلقہ احباب جو ہے نا خاص، جس کو یہ دانشوروں کا حلقہ کہتے ہیں، جو آزاد ہے، جو ایک نفس کی غلامی کے قائل نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اشتراک ہے، سب برابر ہیں، اور ہماری سوچیں بھی ہیں، اور خام خدا تعالیٰ نے یہ ایک شخص کا دکھاوا شروع کر دیا ہے اور ون مین شو بنا دیا خدا تعالیٰ نے۔ یہ اعتراض ازل سے یہی ہے، شیطان نے بھی یہ کہا تھا ون مین شو بنا دیا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا۔ تمام گزشتہ انبیاء پر یہ ون مین شو کا اعتراض ضرور اٹھا ہے، اور خلفاء پر بھی یہی اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ون مین شو کے لیے اس کو چنا جو اس کے سوا کسی کو شو نہیں کرتا، اور یہ جو 1000 مین شو کرتے ہیں اس میں ہر شخص الگ بت ہے، وہ کسی نہ کسی اور الہ کی طرف اشارے کر رہا ہوتا ہے۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی آیت دیکھیں کیسی شان سے ان کی نشاندہی کر رہی ہے، ان کی کیفیت بیان فرما رہی ہے۔ اکٹھے ہوتے ہیں بیہودہ باتوں کے لیے، غلط تنقید کے لیے، اور چھپتے ہیں۔ اگر یہ چھپتے نہ تو پھر کفار میں شمار ہوتے، آتے کھلم کھلا صاف بتاتے ہمیں اتفاق نہیں ہے،
سر ہلاتے ہوئے واپس چلے جاتے، ایسے بھی ہوا کرتے تھے. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو وہ سر ہلاتے رہتے تھے کہ نہیں نہیں. مولوی کئی ایسے بھی آتے ہیں جو جان کے غلط تاثر پیدا کرنے کے لیے سوال جواب کی مجلس میں آپ بات کر رہے ہیں وہ یوں کرتے رہتے ہیں. ایک مولوی صاحب یہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دو سوال میں نے پکڑا تھا ان کو، میں نے کہا عجیب بات ہے، باقی سب جتنے ہیں غیر احمدی ہیں ان کے سے یوں ہل رہے ہیں اور آپ کو یوں ہل رہا ہے. اخلاق کا تقاضا، اٹھ کے بتائیں تو صحیح کیا تکلیف ہے. آپ کو سوال کا موقع ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں، بیٹھے یوں کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کم سے کم بہادر تو ہیں نا، اتنے بہادر ضرور ہیں کہ نہ منہ سے بولیں تو سر سے کھیل لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ہمیں منظور نہیں. مگر منافق عجیب حال ہے، اس سے سر بھی نہیں ہلایا جاتا مگر مٹھی ہوتا جاتا ہے. میں نے دیکھا جتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، منافقوں کے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف کالے ہوتے جاتے ہیں، نحوست آ جاتی ہے، تکلیف سے ایک عذاب میں مبتلا ہیں. پھر وہ قے کرنے کے لیے دوڑتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں وہ ان کے بیوت الخلا ہیں، جہاں وہ پھر آپس میں مل کر قے کرتے اور اپنا غم نکالتے اور پھر تسلی پا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں، ہمیں سب صاف کر دیا. پھر کہتے ہیں اوروں کو بھی بتاؤ اس طرح تاکہ ان کو بھی تھوڑی بہت عقل آئے وہ کر کیا رہے ہیں. لیکن نا مراد، ناکام، کوئی ادنا بھی ان کو طاقت نہیں کہ خدا کے راستے روک سکے. اور جب خدا کے قافلے بڑھتے ہیں تو پھر یہ سکڑنے بھی لگتے ہیں. یہ بیمار گٹھلیاں انتظار کرتی ہیں کہ صحت کمزور ہو تو پھر ہم سر اٹھائیں. اسی لیے میں جماعت کو بار بار نصیحت کر چکا ہوں کہ صحت کا خیال رکھو، اور یہ فتنے جو دب گئے ہیں، سکڑ گئے ہیں، ان سے غافل نہ ہو، کیونکہ انسانی بیماریاں اس کے اندر گٹھلیوں کی صورت میں بعض دفعہ منجمد ہو جاتی ہیں، اور جب جسم کمزور ہو تو پھر وہ سر اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان کے خول ٹوٹنے بھی لگتے ہیں. تو یہ وہ مضامین ہیں جو خدا تعالیٰ ہمیں ان میں سمجھا رہا ہے کہ سننے والے کس غرض سے سنتے ہیں، کیا ان کی نیتیں ہیں. کبھی وہ اپنے مسلک کے حق میں سننے کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی تضاد چاہتے ہیں، ایسی باتیں چاہتے ہیں کہ تمہارے مسلک کے خلاف دلیلیں ہاتھ آ جائیں، اور جو کچھ بھی ہو دوڑتے ہیں پھر ان مخفی جگہوں پر جہاں پہنچ کر یہ پھر آپس کے اپنے بوجھ ایک دوسرے کے سامنے نکالتے ہیں. اور آخری نتیجہ یہ نکالا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے. یعنی ان کو جب کچھ ہاتھ نہ آئے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں ایسا ہو رہے ہیں، جو ان کی آنکھیں صاف دیکھ رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں اس میں. تو سحر کا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دراصل یہ خود بھی مسحور ہے، اس پہ گویا جادو ہو چکا ہے اور بہک چکا ہے، یہ اب ہمارے قابو کا نہیں رہا. اور ان تتبعون سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو فتنے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیز سمجھنے کے لائق ہے کہ یہ ان کی نجوہ کا نتیجہ ہے. وہ آخر یہ سوچتے ہیں کہ بہترین پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ تم مومنوں کو یہ جا کے کہو کہ تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں، سحر زدہ ہو، ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے جو خود ہی مسحور سا ہے، اور تمہیں اتنی ہوش نہیں کہ تم کر کیا رہے ہو، اس لیے آنکھیں کھولو، ہوشیار ہو اور اس شخص کی حقیقت سمجھو جس کے تم پیچھے لگ گئے ہو. یہ اگر یہ مطلب اس کا نہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے منافقین اور خبیث لوگ جو نجوے میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ پیروی کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ نتیجہ ہے. بسا اوقات خدا تعالیٰ یہ کہے بغیر کہ پھر انہوں نے یہ کہا، نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. ان کے نجوہ کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ اس مجلس میں آخر کیا انہوں نے فیصلہ کیا، کیا پروپیگنڈا ہونا چاہیے. تو یہ پروپیگنڈا پھر آخر پہ ان کو سوچتا ہے، کیونکہ ہر دوسری بات میں اتنی مضبوط دلیل ان کے سامنے ہوتی ہے کہ وہ دلائل میں پڑھ کر
سچائی اور ہدایت کو ناکام نہیں دکھا سکتے، اس کے اندر رکھنے نہیں نکال سکتے. تو خود بھی جادو کی دنیا میں رہتے ہیں اور جادو کی دنیا ہی میں ان باتوں کا توڑ ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دماغ پہ اثر ہے، بس فضول باتیں. بالکل تم لوگوں پہ تو جادو ہو، لگتا ہے پاگل ہو گئے، مسمرزم ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں کھولو، ہوش کرو. یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ تم اس کے ساتھ چلو، لیکن ان کی سنتا ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جادو ہو گیا ہے اور اس کی پیروی کر رہے ہیں جس کے جو خود جادو زدہ ہے. انبیاء کے متعلق سوچیں ذرا، اس وقت کس شان کے ساتھ یہ آیت اطلاق پاتی تھی کہ جادو کا لفظ دراصل ان کے لیے ان کی اس سے بڑی ان کو خراج تحسین پیش نہیں کیا جا سکتا. سب دلیلیں ٹوٹ گئیں، آخر ایک ہی جگہ باقی رہ گئی اور اس کی جو طاقت ہے کھینچنے کی، اس کے لیے جادو سے بہتر کوئی لفظ نہیں. انبیاء کے زمانے میں ان کی ساتھ جب خدا تعالیٰ کی شان نازل ہو رہی ہو، لوگ بے شمار کھینچے چلے جا رہے ہوں، اس وقت تو یہ مضمون بالکل کھل جاتا ہے. مجھے ایک پرانے زمانے میں بھی تجربہ ہوا اور پھر مجھے اس آیت کا مفہوم اور انبیاء کو جادو کا کیوں الزام لگایا جاتا ہے یہ خوب کھل کے سمجھ آیا. وقف جدید کے زمانے میں جب آخر پہ ہمارا بہت لمبا سلسلہ چل پڑا تھا سوال جواب کا، تو ایک دن میں بعض دفعہ 1200 بلکہ اس سے بھی زیادہ 2000 تک بھی لوگ دور دور کے ضلعوں سے سوال کرنے آتے تھے اور ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، مولوی بھی، غیر مولوی بھی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک وفد تھا لنگر خانے میں، بہت بڑا وفد، اس میں بعض بڑے کٹر مولوی بھی تھے، اتنے خوفناک کہ لگتا تھا یا پھٹ پڑیں گے غصے کے ساتھ. تو ایک مولوی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا سوال جواب کی مجلس میں، کئی گھنٹے چلی وہ، ان کی رفتہ رفتہ کیفیت بدلنے لگی، ان کی آنکھوں کی سختی ختم ہوئی، ان کی داڑھی کی وحشت ختم ہوئی، اس میں کچھ تھوڑا سا حسن بھی دکھائی دینے لگا اور چہرے کی نحوست جاتی رہی. تو میں نے کہا عجیب بات ہے، دیکھیں کیا کہتا ہے یہ. آخر پر وہ مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، سب سے آخر پر انہوں نے کہا کہ دیکھو سب باتیں جھوٹی نکلی جو ہم سنا کرتے تھے، ایک بات سچی نکلی ہے. لوگ ہمیں کہتے تھے کہ وہاں نہ جانا، وہ جادو ہو جائے گا اور میں گواہی دیتا ہوں جادو ہو گیا. اس کے بعد اصل کی نماز میں اس کے بعد حضرت خلیفۃ مسیح ثالث سے ملاقات تھی. غالباً یہ تھے، یہ دوسرے مولوی مجھے اب یاد نہیں، غالباً یہی تھے. وہ مسجد میں جاتے ہوئے مجھے ملے، انہوں نے کہا جی میں اب نماز پڑھنے احمدی ہو کے جا رہا ہوں. کہاں پلٹ گئی تھی چہرے کی. تو یہ وہ جادو ہے جو قرآن کا جادو ہے، سچائی کا جادو ہے، ہوتا ہی ہے، اس سے روکا نہیں جا سکتا. اور ان بیچاروں کے پاس پھر کچھ نہیں رہتا تو کہتے ہیں جی جادو زدہ ہے، اس کو چھوڑو پرے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. وہی منظر جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، بین ہی وہی بات قرآن کریم پیش فرما رہا ہے. کہتا ہے دیکھو تیرے لیے کیسی کیسی مثالیں سوچنے لگے. فضلوا، وہ کلیتاً راہ حق سے ہٹ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب تیرے خلاف بھی کوئی راہ نہیں ان کو ملتی، کوئی بھی ان کے پاس دلیل باقی نہیں رہی، بالکل نہتے ہو گئے اور ایسے بھٹک گئے ہیں کہ اب تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور تجھ تک اپنے ظلم کی راہ سے بھی رسائی باقی نہیں رہی. ہدایت قبول کرنے کے لحاظ سے بھی نہیں پہنچتے، سبیلا کا ایک معنی یہ ہے، اور تجھ پر وار کرنے کے لحاظ سے بھی یہ تمہیں نہیں پہنچ سکتے، یہ کوتا دست ہو چکے ہیں. اور یہ پچھلا جو مضمون ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے. ادھر سے کوئی آواز اٹھی تھی، کوئی بات کہنا چاہتا تھا آپ ہمارے؟ آپ جب تشریف لائے تھے پشاور، ہاں جی، تو ڈاکٹروں کی ایک محفل تھی، اس میں ڈاکٹر نے بعد مجھے بتایا آپ کے سوال جواب. ڈاکٹروں کی تھی خالص؟ جی ہاں، گھر اچھا پہ، ٹھیک ہے. کہ جتنی دیر تک حضور بولتے رہے تو میں مسحور تھا اور میں کسی اور دنیا میں تھا.
और जब वो महफिल बर्खास्त हुई तो फिर मैं इस दुनिया में आया। तो किसने ये कहा? मशहूर होने का उन्होंने भी, डॉक्टर साहब ने खुद हाँ जो वो डॉक्टर हैं, या उनके दोस्त ने? पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। अहमदी था? नहीं जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। आपने नाम क्या लिया था उसका? नाम मुझे भूल गया। हाँ, आपकी तरफ से मुझे लगा जैसे डॉक्टर अनवार ने कहा, मैंने कहा वो तो मोमिन है, उनका जिक्र तो यहाँ नहीं चल रहा। उनके किसी गैर अहमदी दोस्त डॉक्टर ने कहा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मेरे घर पे महफिल थी, मैं समझ गया हूँ। उसमें गैर अहमदी, उसमें एक गैर अहमदी डॉक्टर जो आपका दोस्त था, मेरा दोस्त। उसने मजलिस के बाद ये आपके सामने इजहार किया कि जब तक ये होता रहा मैं मसूर सा था हम महसूस करते हैं, और अब मुझे होश आई है। अब होश आई जी। हाँ, ठीक है। उन्जुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साला फदल्लू फला यस्ततीऊन सबीला। तो ये तो दूर हट चुके हैं हदायत से, हदायत से भी दूर हट गए, तुझ पर वार करने की ताकत के लिहाज से भी दूर हट गए। अब आखिरी एतराज़ वही रह गया जो जिसका आगाज़ था कि दरअसल यौम आखिरत के इनकार के नतीजे में सारी बदबख्तियाँ पैदा होती हैं, और अगर यौम आखिरत को उठा दिया जाए तो इस दुनिया की किसी चीज़ का ईमान भी कोई हकीकत नहीं रखता। इतना अहम है ये अल्लाह पर ईमान, यानी जो आगाज़ है हर चीज़ का, और आखिरत पर ईमान, ये दो हों तो बाकी ना भी नज़र आएँ तब भी अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो अमाल अच्छे होंगे तो हम उनको माफ़ कर देंगे। यानी बाकियों से महरूमी भी अगर ये इन दो बात पे पुख्तगी हो और किसी को नबूवत का पैगाम ना मिला हो, मसलन अफ्रीका के जंगलों में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उससे भी हुस्न सलूक करेंगे अगर इन दो बातों के तकाज़ों के नतीजे में उसके अमाल अच्छे हों। तो आखिरी दलील फिर उनकी ये बनती है, वक़ालू ऐज़ा कुन्ना इज़ामम व रुफ़ातन अइन्ना लमबूसून खल्क़न जदीदा। वो कहते हैं कि क्या जब हम महज हड्डियाँ रह जाएंगी और वो भी रेज़ा रेज़ा और गली छड़ी, इज़ामम व रुफ़ातन, रुफ़ातन हो जाएंगे मतलब है रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, और इज़ामन हड्डियाँ रह जाएंगे। तो हड्डियाँ रह जाएंगे और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, ये इकट्ठा नहीं चल सकता सिवाय इसके कि इज़ामम व रुफ़ातन, हड्डियाँ भी वो जो गल सड़कर प्रागंदा हो चुकी हों, यानी हड्डियों के की सिफत के तौर पर एक मज़ीद हैरत के साथ ये उनका इजहार है। इज़ामम व रुफ़ातन, मैं हड्डियाँ नहीं, ऐसी हड्डियाँ जो गल के खाक हो चुकी हों, उनका कुछ भी बाकी न रहा हो। आइन्ना लमबूसून खल्क़न जदीदा, क्या हम एक नई तख्लीक की सूरत में, जो नई तख्लीक है, दोबारा उठाए जाएंगे। कुल कूनू हिजारतन व हदीदा, तुम पत्थर हो जाओ और लोहा बन जाओ, तब भी, यानी नामुमकिनात के जो तुम तसव्वुर बांध रहे हो वो सब बांध लो। पत्थर से ज़िंदगी पैदा होना एक नामुमकिन बात दिखाई देती है। गली हड्डियों के मादे से तो फिर भी ज़िंदगी पैदा हो सकती है, क्योंकि जब वो खाक में दबाई जाती हैं तो उनसे रोईदगी उठती है, उनसे नबातात और फूल और फल निकलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया तुम्हारी दलील अभी कमज़ोर है, हड्डियाँ तो गल कर फिर भी ज़िंदगी का मादा अपने अंदर रखती हैं, और जब हड्डियों को तुम दफन करते हो तो उनसे तवानाई निकलती है, वो ज़िंदगी पैदा करती है। अगर पत्थर गाड़ दो तो कुछ नहीं निकलेगा, और लोहे के टुकड़े गाड़ दो ज़मीन में तो उनसे रोईदगी पैदा नहीं होगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है हाँ क्यों नहीं, तुम अगर कुल कूनू हिजारतन व हदीदा, चलो तुम आखिरत से बचने के लिए पत्थर हो जाओ, लोहा बन जाओ, और खल्क़म मिम्मा यकबुर फी सुदूरिकुम, ये ऐसी मखलूक बन जाओ जिसकी तुम्हारे दिल में बड़ी अजमत है और तुम समझते हो कि बहुत भारी चीज़ है, उस पर कंट्रोल नहीं है खुदा ताला का, या उससे ज़िंदगी पैदा नहीं हो सकती। फिर भी ऐसा ही होगा। इसका जवाब जो है वो असल में
ان کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہاں اگر یہ بھی ہو جائے تو اور اگر یہ بھی ہو جائے تو. آخر پہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پھر بھی ایسا ہوگا. سوال کی طرز سے ہی یہ بات کھل نکل آتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں, چاہے تم پتھر بن جاؤ, چاہے لوہا بن جاؤ, چاہے ہر وہ چیز بن جاؤ جس کی تمہارے دل میں عظمت ہے, پھر بھی یہ ہو کے رہے گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا, تو وہ یہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پھر زندہ کرے گا, اعادہ کرے گا ہماری تخلیق کا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تو کہہ دے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. اب یہ کہہ کر ان کی ساری دلیل کے ٹکڑے اڑا دیے, کیونکہ حدید بنو جو مرضی بنو, جب تم پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت زندگی کی کوئی شکل موجود ہی نہیں تھی, اینٹ پتھر ہی تھے, اور ہر وہ چیز موجود تھی جس کی تم عظمت کر سکتے ہو. کیونکہ اس کائنات میں جو مادے زمین میں دفن ہیں, جو کئی قسم کی دھاتیں ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ اس وقت بھی تھا جب زندگی نہیں تھی, اور اسی سے پھر خدا نے زندگی پیدا کی تھی. تو وہی کرے گا تمہیں زندہ جو اس سے پہلے زندگی کے نہ ہونے کی صورت میں زندہ کر چکا ہے, زندگی ہونے کے بعد کوئی زندہ نہیں کر سکتا. یہ دلیل ہے جس نے ان کی ساری منطق توڑ دی, ساری منطق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پھر کیا کہتے ہیں فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ, اب سوائے اس کے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ اسے مٹکانے لگتے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ, اچھا کب ہوگا؟ ابھی الٹا سوال بے دلیل بے سہارا ہو کے جو شخص ضدی اور بدبخت ہو وہ چھوڑتا نہیں بات, وہ شک پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ نکالتے رہتا ہے بات. کہتے اچھا پھر یہ بتاؤ کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, تو کہہ دے کہ ہو سکتا ہے قریب ابھی ہو, جلدی ہو جائے. اب یہ بات بڑی عجیب ہے, فوراً تو نہیں ہو سکتا, نہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرما دیا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا؟ اس میں دراصل وہی مضمون ہے کہ ہر انسان جو مرتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے. جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے, کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر تو یہ واقعہ تمہارے موت کے ساتھ ہی ہو جائے گا. اور دلیل کیا دی ہے؟ اس کے لیے بھی ایک دلیل دی ہے, یوم یدعوکم فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو تمہاری کیفیت اتنی تبدیل کی جا چکی ہوگی کہ تم تسبیح کرتے ہوئے اور حمد کے ساتھ اٹھو گے. وہی بدبخت جو اس وقت اتنی ضد کر رہے ہیں انکار میں اور یوم آخرت کے منکر ہوئے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک لحاظ سے اتنی دیر کا واقعہ ہے کہ تمہاری جیسے ثانیہ میں تمہاری کار پلٹ جائے گی. تم میں سے ایک ایسی باشعور روحیں خدا تعالیٰ بنائے گا, ایسے وجود نکالے گا جو جانتے ہوں گے کہ خدا ہے, جانتے ہوں گے کہ اللہ ہی کی آواز پر ہم دوبارہ اٹھائے گئے ہیں. لیکن جہاں تک گزرے ہوئے وقت کا تصور ہے تم سمجھے ہو کہ یوں ابھی ہو گیا. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, تم سوچو گے کہ تو ابھی ہوا. تو اب دیکھیں پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, تو کہہ دے کہ یہ ہو سکتا ہے بہت جلدی ہو, اور اس بات کی گواہی یہ خود دیں گے. اتنے لمبے عرصے کے گزرنے کے باوجود ان کا شعور ان کا ساتھ نہیں دے گا, اور ایسی حالت میں ان کی تخلیق نو ہوگی کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم کس کس حالتوں میں سے گزرے ہیں. جیسے بچہ پیدائش کے بعد ماں کی پیٹ میں سے گزرنے والے لامتناہی طبقات جن میں سے وہ گزرتا ہے ان کا کوئی تصور نہیں رکھتا. وہ ساری انسانی تخلیق یا زندگی کی تخلیق کے مراحل میں سے گزر جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کہاں سے نکل کے آیا ہوں. جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کو سمیع و بصیر ہوتا ہے. تو فرمایا تم بھی ایسی حالت میں آنکھ کھولو گے
کہ سمیع و بصیر ہو کے اٹھائے جاؤ گے، ان معنوں میں کہ تمہیں خدا کی قدرت اور اس کی عظمت کا احساس ہوگا جب تم اٹھ کے اس کی طرف دوڑو گے۔ لیکن دنیا تمہیں ایسی ہی دکھائی دے گی جیسے تھی ہی نہیں، بالکل معمولی نہیں۔ اتنی جلدی واقعہ ہو گیا ہے کہ آنن فانن ہو گیا ہے، کیونکہ یہ لاشعوری حالت بیچ میں حائل ہونے کی وجہ سے وہ پہلے کا واقعہ اس کے تصور میں آ نہیں سکتا، انسان سمجھتا ہے یوں گزر گیا وقت۔ یہاں رکوع ختم اور وقت بھی ختم، ٹھیک ہے؟ اگلے ہفتے انشاءاللہ